ڈھونڈتی رہ جائے گی دنیا خطا پاس کی. اور میں نے اپنی مشکلوں کا ذکر جس سے بھی کیا، میں نے اپنی مشکلوں کا ذکر جس سے بھی کیا، سب نے مجھ سے یہ کہا چوکھٹ پہ جا پاس کی. سب نے مجھ سے کہا چوکھٹ پہ جا پاس کی. جب ہوئی مقبول پیش رب دعائے مرتضیٰ، جب ہوئی مقبول پیش رب دعائے مرتضیٰ، تب ہوئی دنیا میں خلقت سرما پاس کی. تب ہوئی دنیا میں خلقت سرما پاس کی. نعرے وقت نماز میں یہ زمانہ مجھ کو سمجھتا رہا صغیر ہوں. صغیر چھوٹا. زمانہ مجھ کو سمجھتا رہا صغیر ہوں میں، مگر امام سمجھتے تھے ناگزیر. اس کا کوئی مقابلہ. زمانہ مجھ کو سمجھتا رہا صغیر ہوں میں، مگر امام سمجھتے تھے ناگزیر ہوں میں. اور فقیر سارا زمانہ ہے، دستگیر. فقیر سارا زمانہ ہے، دستگیر ہوں میں. امام زادہ ہوں، شبیر کا سفیر ہوں میں. امام زادہ ہوں، شبیر کا سفیر ہوں میں. اور بیت کا شعر دیکھیے گا کہ یزید و شمر کی ہر بات جانتا ہوں میں، اور صحیفہ زادوں کی اوقات جانتا ہوں. صحیفہ زادوں کی اوقات جانتا ہوں میں. اور بند ہے کہ کوئی غریب نہیں معجزہ جو کر جاؤں. جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غریب نہیں معجزہ جو کر جاؤں، ستم کے سر پہ قدم رکھ کے میں گزر جاؤں. کوئی غریب نہیں معجزہ جو کر جاؤں، اور ستم کے سر پہ قدم رکھ کے میں گزر جاؤں. بشکل گل ہنسوں، ہنس کے پھر بکھر جاؤں. خود اپنے خون میں ہی ڈوب کے ابھر جاؤں. خود اپنے خون میں ہی ڈوب کے ابھر جاؤں. خود اپنے ہی خون میں ہی ڈوب کے ابھر جاؤں. اور بیت دیکھیے گا، مجھے تو موت کے دریا کے پار جانا ہے، اور مجھے نہ روکو کہ کوثر میرا ٹھکانہ ہے. مجھے نہ روکو کہ کوثر میرا ٹھکانہ ہے. اور یہ بند لکھیے گا کہ میں کربلا کے مسافر کا عزم محکم ہوں. میں کربلا کے مسافر کا عزم محکم ہوں. شہادتوں کی فضاؤں میں سبز موسم ہوں. شہادتوں کی فضاؤں میں سبز موسم ہوں. وفا کے بکھرے ہوئے ریشم ہوں. وفا کے بکھرے ہوئے گیشموں کا ریشم ہوں. اور سراب کرب و بلا سے نکلتا زمزم، سراب کرب و بلا سے نکلتا زمزم ہوں. اور بیت ہے کہ میری ادا کو فرشتے سلام کرتے ہیں، کل انبیاء بھی میرا احترام کرتے ہیں. میری ادا کو فرشتے سلام کرتے ہیں، اب کل انبیاء بھی میرا احترام کرتے ہیں. اور یہ بند دیکھیے کہ میں اپنے وقت کا یوسف بھی ہوں، کلیم بھی ہوں. میں اپنے وقت کا یوسف بھی ہوں، کلیم بھی ہوں. علیل پرویز بھائی دیکھیے گا، میں اپنے وقت کا یوسف بھی ہوں، کلیم بھی ہوں. علیل امت جد کے لیے حکیم بھی ہوں. علیل امت جد کے لیے حکیم بھی ہوں. اب کبھی الف تو کبھی لام اور میم
और मीम भी हूँ, मैं अपने वक्त की हुज्जत का एक मीम भी हूँ, मैं अपने वक्त की हुज्जत का एक मीम भी हूँ। और बैत है कि हुसैनियत के मैं मकसद को आम कर दूंगा, यजीदियत का मैं जीना हराम कर दूंगा। محمد وآل محمد الذين عصم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلی گزارش ہے کہ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں، فرش محفل پہ فرش مجلس میں بہت جگہ کافی خالی ہے، بہتر یہ کہ چلے آئیں. اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار سے محمد والے محمد کا واسطہ یہ ہماری عظیم ترین عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرما. آمین. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. آمین. جو بے روزگار میں اچھی روزی عطا فرما. آمین. پروردگار اہل بیت السلام کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. آمین. ہماری مجلس بھی بیمار ہیں، پروردگار ہیں اہل بیت السلام کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما. آمین. جہاں جہاں کو مہمان اہل بیت ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. آمین. آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. آمین. صلوات پڑھ دے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے وجہ سے آپ واقف ہیں، میں خود ہی وقت کا بہت قدر کرتا ہوں. وقت کافی ہو چکا ہے، لہٰذا بالکل تمیزی گفتگو نہ کرتے ہوئے ہمارے بھائی سے ہی جڑتے ہوئے جو رضا مناظری کا مشیر پیش کر رہے تھے. ایک محفل ہو رہی تھی چھپرا میں، جشن جناب حضرت عباس. کئی سال میں نے اس کی نظامت کی ہے. انہوں نے اس میں ایک شعر پڑھا تھا، چونکہ ہم یہاں پہ اشک اذا دینے کے لیے آئے ہیں. مقصد ہے اشک اذا شہزادی کے رومال میں دینے کے لیے آئے ہیں، اسی لیے ہم خلق کیے گئے ہیں. تو وہ انہوں نے جب رضا برہانوی نے جب وہ شعر پڑھا، اس کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس کے بعد اگر سچا شعر تو پڑھا جائے ورنہ محفل نہیں ختم کر دی گئی. شعر تھا کہ ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں یہ موتی ہیں جو آپ دینے آئے ہیں. ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں یہ موتی ہیں، ہمیں حسین کی ماتم نے مالدار کیا. صلوات پڑھ دے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں اعلان کرتا ہوں کہ اندر بہت جگہ خالی ہے، جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ فرش مجلس پر تشریف لائیں. قرآن کی آیت ہے کہ جسے پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اس آیت کی تفہیم میں نہیں جانی. آیت کی حال سچویشن یہ ہے کہ جب رسول نے اپنی رسالت کا اعلان کیا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ایمان لاؤ کوئی اللہ ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تو لوگوں نے سوال کیا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کا گواہ کون ہے؟ چونکہ آج کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کورٹ میں جائیے، کچہری میں جائیے، کسی مسئلے کو جب پیش کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے گواہ طلب کیا جاتا ہے. یہ کائنات کا رسول جو طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، یہ اپنا آمنہ کے دلارے نے جیسے ہی اپنی رسالت کا اعلان کیا، لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کا گواہ کون ہے؟ فوراً جبرائیل آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اگر یہ آپ سے گواہ مانگ رہے ہیں تو اسے کہیے قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ایک میں خود خالق آپ کی رسالت کا گواہ ہوں
ایک وہ جو عالم علم کتاب کا مالک ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل زمین میں نہیں محمد. جانا ہے کہ دیکھیں پروردگار سے گزارش کر, پروردگار اپنا نام تو بڑے صاف لفظوں میں تو نے اعلان کر دیا کہ اللہ کے ایک رسول گواہ تو ہے. جیسے اپنے نام کا تو نے اعلان کیا تھا ویسے ہی دوسرے نام کا بھی اعلان کر دیتا. اجب نہ پروردگار کہے اگر دوسرے نام کا میں اعلان کر دیتا نہ جانے کتنے اس نام کے پیدا کر دیے جاتے. لہذا کوئی نام رکھا. اب آپ کا کام ہے تلاش کرو کہ رسالت کا دوسرا گواہ کون ہے. اچھا اس میں ایک شرط لگا دی ہے پروردگار نے بھائی, ایک شرط لگائی ہے کہ رسالت کا دوسرا گواہ وہ ہوگا جو عالم علم الکتاب کا مالک ہوگا, یعنی قرآن کا علم ہو, یعنی کائنات کے ذرے ذرے کا جس کے پاس علم ہوگا وہی رسالت کا دوسرا گواہ ہوگا. بھائی چلیے جناب آدم, ہمارے بابا آدم کو دیکھتے ہیں کیا رسالت کے دوسرے گواہ ہے. دیکھا گیا پروردگار نے کہا درخت کے پاس جانا نہیں, وہ گئے. ان کا گڑگڑانا اس بات کا بتا رہا ہے کہ انہیں علم نہیں تھا کہ درخت کا دانا کھائیں گے جنت سے نکال دیے جائیں گے. لہذا کائنات کے ذرے ذرے کا علم جناب آدم کے پاس نہیں ہے. رسالت کے دوسرے گواہ جناب آدم نہیں ہو سکتے. چلیے جناب موسیٰ کلیم اللہ کی بات کرتے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھتے دیکھتے کہ وہ رسالت کے گواہ ہیں. تو دیکھا گیا پروردگار نے کہا اپنے عصا کو ڈالو. انہوں نے عصے کو ڈالا, اژدہا بن گیا. کہا اب اٹھا لو, یہ خوف کھا رہے ہیں. انہیں معلوم نہیں کہ معصوم کا ہاتھ لگتے ہی اژدہا جو ہے عصا بن جائے گا. رسالت کے دوسرے گواہ یہ بھی نہیں ہے. چلیے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاتے ہیں. کیا دیکھا اپنے بیٹے سے, کہا کہ قربانی دینی ہے. بیٹے کو سلا دیا, چھری چلا دی, آنکھوں میں پٹی لگی ہے. جب تک آنکھوں میں پٹی ہے یہ نہیں ہے کہ دمبا ذبح ہو رہا ہے کہ بیٹا ذبح ہو رہا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل بڑی محمد. تیزی کے ساتھ کیونکہ کچھ باتیں پہنچانی ہے, وقت کم ہمارے پاس, نے بڑی اسپیڈ میں پڑھا ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب ابراہیم خلیل اللہ بھی دوسرے گواہ نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ علم نہیں تھا کہ ہم جو بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں کہ تمبے کو ذبح کر رہے ہیں. اب تلاش کرتے کرتے ہم چلے, تلاش کر جناب آدم کو دیکھا, جناب انوس کو دیکھا, جناب ابراہیم کو دیکھا. جناب سلیمان نے ان کے پوری کائنات کی حکومت تھی, ان کے بعد چند ان پہ تھی اور ان پہ تھی سب تک. ایک دن وہ ہدہد غائب تھا. جیسے روشنی آئی کہیں ہدہد کہاں گیا تھا. جب ہدہد کا تلاش کر کے لایا گیا, پڑھ کے لایا گیا, ہدہد تو کہاں گیا تھا. کہا جو مجھے معلوم ہے وہ آپ کو نہیں معلوم ہے. یعنی ایک ملک سبا ہے جہاں ایک رانی ہے بلقیس, یہ تو رشتہ لے کے جائے. انہیں علم نہیں ہے کہ ملک سبا بھی وہاں کی رانی بلقیس بھی ہے. یہ بھی رسالت کے گواہ نہیں ہو سکتے. اچھا رسالت کا گواہ ہماری شریعت میں ہے کہ تمام خشک کا علم قرآن میں ہے. جس کے بعد قرآن کا علم ہوگا, جو عالم علم کتاب ہوگا وہی رسالت کا دوسرا گواہ ہوگا. اب تاریخ بتائے دیکھتے ہوئے کہ 13 رجب کو ایک بیوی اپنے باغ قدموں سے باغ خانے کعبہ کی طرف آگے بڑھی. 3 دن کعبے میں مہمان رہی. 3 دن رہنے کے بعد 16 رجب کو کائنات کا رسول سجد کے آگے بڑھتا ہے, ہاتھوں پہ اپنے ناصر کو لیتا ہے. جیسے ہاتھوں پہ لیتا ہے, یہ 3 دن کا بچہ ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ کیا سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں, تورات سناؤں, یہ قرآن سناؤں. خود رسول نے کہا آپ نے تورات صاحب تورات سچی سنائی, آپ نے انجیل صاحب انجیل سے سنائی, آپ نے قرآن ویسے ہی سنایا. تو یہ رسول 3 دن میں قرآن اللہ دستے رسالت پہ مولائے کائنات 3 دن میں کیا سنا رہے ہیں, قرآن سنا رہے ہیں. قرآن نہیں سنا رہے ہیں بلکہ کہ جو رسول سے سوال ہوگا کہ آپ کی رسالت کا گواہ کون ہے, 3 دن میں علی رسالت کا گواہ پیش کر دیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے اللہم صلی علی محمد. یہ کون علی ہے جس کے لیے رسول نے کہا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زیادہ. ابھی آپ نے سنا کلام میں مولائے کائنات کا بھی سنا, اور بے شک رسول نے ہر موقع پہ مولائے کائنات کو پہچانوایا ہے. دعوت ذوالشیرہ میں کس نے ساتھ دیا, خندق خیبر میں کس نے ساتھ دیا,
اور جس حسین کی فرش ادا میں بیٹھے ہیں اس نے کیا کہا تھا؟ اس کے لیے میرے رسول نے یہی کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بھائی سن 61 ہجری کو پتا چلا کہ رسول نے کیوں کہا تھا، بھائی تمہید نہیں جانتے، لیکن یہ حسین جس کا ہم ذکر کیا کرتے ہیں، آج ہم احتجاج کیا کرتے ہیں ذکر حسین کے ذریعے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے آج پوری کائنات میں نے حکم 10 محرم کو ایک تقریر کی تھی، تو اس میں ایک جملہ کہا تو دیکھا جائے تو ہندوستان پہ آزاد کرنے میں بھی جس کا صدقہ ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تاریخ پڑھیے، ان کی تاریخیں پڑھیے، کیا کہا تھا مہاتما گاندھی نے؟ مہاتما گاندھی نے یہ کہا تھا نا کہ ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے بہت پریشان ہے، لیکن جیسے میں نے کربلا کے ہیرو کی داستان پڑھی، سب سے پہلے 72 نمک آندولن 72 لوگوں کو لے کر شروع کیا تھا۔ تو آج پوری کائنات میں نماز ہے، دین ہے، اسلام ہے، یہ جتنی چیزیں باقی ہے یا تو علی کے ذریعے باقی ہے یا اولاد علی کے ذریعے باقی ہے۔ بے شک بے شک۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پوری کائنات میں جتنی باقی ہے، جو اسلام باقی ہے، ہم مسلمان باقی ہیں، قرآن باقی ہے، نمازیں باقی ہیں، اذان باقی ہے، جتنی چیزیں ہیں یہ امام حسین کا احسان ہے، علی اور اولاد علی، بلکہ ایک اور جملہ کہوں، ابو طالب اور اولاد ابو طالب۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہ ایک شعر یاد آ گیا، بڑی اچھی بات، بہت اچھا شعر کہا ہے، قسم خدا کی قیامت کا شعر کہہ دیا ہے سلطان سرور نے، کہتے ہیں کہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ پھر ریپیٹ کروں تاکہ آپ ایک دم ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ واہ 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 واہ۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولی، اس کے بعد شعر سنے، قیامت کا شعر کہہ دیا ہے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، علی کی جائے ولادت سے عشق پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین کعبے کو تحفے میں کربلا دیں گے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کامرو زیارات میں، فیس بک پہ بھی اس کی پوسٹ سے دیکھیے گا، کربلا کعبے کے پہلے تخلیق کی گئی ہے۔ کامرو زیارات میں جا کے پڑھیے، کعبہ خلق کرنے کے 25,000 سال پہلے کربلا خلق کی گئی۔ کبھی موقع ملا تو اس پر انشاءاللہ کو شروع کروں۔ اس کے بعد کا شعر سنے بس کہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے، پڑا ہے قدموں میں دریا، یقین اتنا ہے جو سر اٹھایا تو عباس سر اڑا دیں گے۔ واہ 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 واہ۔ پڑا ہے قدموں میں دریا، یقین اتنا ہے۔ بے شک دیکھیے ہمارے ہاں سیدوں میں جا سکوں، رسالت کا دوسرا گواہ کون؟ علی۔ دعوت الرسولہ کا گواہ کون؟ علی۔ فاتح خیبر کون؟ علی۔ فاتح خندق کون؟ علی۔ کعبے میں کون آیا؟ علی۔ فاتح خیبر کون ہے؟ علی۔ لوائے حمد اٹھانے والا کون ہے؟ علی۔ مالک کوثر کون ہے؟ بھئی ہم علی کا تذکرہ کرتے لوگ علی کا تذکرہ، بے قسم خدا کی اگر علی کے غلام کا تذکرہ کر دیا جائے، کچھ علی کیسے غلام ہیں جن کا تذکرہ کر دیا تو کائنات میں قسم خدا کی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وقت کافی ہو چکا ہے، ایک واقعہ سنیں اس کے بعد مجھے مسائل۔ مولائے کائنات کے پاس فقیر شام نے خط لکھا، خط میں بڑی بڑی باتیں لکھی تھی، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہم یوں حملہ کریں گے، ہم وہ حملہ کریں گے، ہم تمہیں ایسا ماریں گے نہیں، ہم ایسے مار دیں گے، ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اتنی فوجیں ہیں، اتنے ہی ہے۔
بڑی لاندار اس نے اپنے خط میں لکھا مولائے کائنات. مولائے کائنات نے تمام غلاموں کو دیکھا اور اس میں سے ایک غلام کو منتخب کیا جس کا نام تھا ترنما بن ندی جو کربلا میں شہید ہے. سب بات پڑھتے محمد والے اللہم صلی علی محمد نہیں سمات پڑھتے محمد والے اللہم صلی علی محمد محمد. مولائے کائنات نے ان کو انتخاب کیا. تاریخ میں ملتا ہے ان کے بارے میں ان کی زبان قینچی جیسی چلتی تھی, بڑی تیز زبان چلتی تھی. مولائے کائنات نے قریب میں بلایا, کہا ترنما پتا ہے فقیر شام نے خط لکھا, کہاں خط لکھا, تمہیں جواب لے کے جانا ہے. جی مولا جیسا آپ کا حکم ہے. ترنما جانے کو تیار ہے, لیکن ترنما یاد رکھنا تمہاری زبان بہت تیز چلتی ہے, وہاں دربار میں جا کے کم بولنا. کس نے کہا؟ اب جملہ سنیے غلام کا, جواب سنیے. کہا مولا آپ نے کیا کہا؟ کہا ترنما جا رہے ہو, اس کا دربار ہے, اس کی سلطنت ہے, اس کے روسا ہوں گے, اس کے وزیر ہوں گے, وہاں کم بولنا, تمہاری زبان زیادہ چلتی ہے. ترنما نے مسکراتے ہوئے کہا مولا بے شک میں زیادہ بولتا ہوں, لیکن یاد رکھیے گا مولا اگر میرے حق کی بات آئے گی ترنما خاموش رہے گا, آپ کے حق بات آئی تو زیادہ بولوں گا. اگر میرے حق کی بات آئی تو میں خاموش رہوں گا, لیکن اگر آپ کے حق کی بات آئی تو زیادہ بولوں گا. ترنما نے خط لیا, امامے میں اپنے خط کو رکھا اور لے کر چلے. کہاں گئے؟ امامہ صرف عالم دین کا نہیں ماما. ہم سے ایک صاحب نے کہا پرویز صاحب آپ منشے پڑھتے ہو, صاحب امامہ ہونا اور اچھا رہتا ہے. ہمیں جانتے نہیں یہ سادات کا لباس تھا. چل بات پڑھ لے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. سادات کے لباس تھے اس وقت غلاموں. اس لیے دیکھیے گا آپ جتنے معصومین کے دیکھیں گے امامے ملیں گے گرین کلر کے لباس تھے, لیکن جب یہ علماء تک منتقل ہو گیا تب سادات نے انہیں پہننا چھوڑ دیا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد یہ والے. لباس تھا اس زمانے میں بھی گرین کلر تھا, وائٹ کلر تھا, اس طرح تھا. جب یہ منتق علماء سے تب وہ کہ سادات کون ہے غیر سادات ہے اس طرح کے, تو انہوں نے امامے میں خط کر رکھا مولا کا. اب لے کر جب چلے 2-4 دن زیادہ نہیں, وہ کافی ہے, ہو چکا ہے. جب یہ پہنچے تو یہ فقیر شام جو تھا نا ایک باغ میں ٹہل رہا تھا اور وہیں اس کا وزیر امر ریاض بھی تھا. آئیے بہت لہیم و شہید تھے جو ترنما بن ندی تھے, بہت لہیم و شہید, بہت لمبے تھے اور عربی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ باؤنڈری جو تھی اس کی وہ باغ تھی, دور سے آتے ہوئے دیکھا کہ پہچان گیا یہ ترنما آ رہے ہیں. اسے مذاق کرنے کی عادت تھی جس کو ترنما, جیسے ترنما کو نہیں بلکہ امریاس کو مذاق کرنے کی عادت تھی. جیسے ترنما کو دیکھا تو امریاس نے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے سے آ رہا ہوں. کہا تمہارے پاس کوئی آسمان کی خبر ہے؟ اس نے مذاق کیا. کیا تمہارے پاس دیکھا تو بہت لہیم و شہیم ہے اور بہت اونچے گھوڑے یہ اونٹ پہ بھی ہیں, کیا تمہارے پاس کیا آسمان کی خبر ہے؟ ترنما نے کہا تھا مولا اگر آپ کے حق کی بات آئے گی چونکہ غلام آپ کا ہونا کہا ہے نا کیا ہے کہ علی کی تلوار نیام سے نکل چکی ہے, ملک الوقت پیچھے پیچھے آ رہا ہے. چلو آپ پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. نیام سے باہر آ چکی ہے, ملک الوقت پیچھے پیچھے آ رہا ہے. کیسے کہا گھبرا گیا, دوڑا ہوا ہے, فقیر کے پاس آیا, امیر شام کے پاس آیا. کہا خیریت نہیں ہے. کہا کیوں؟ علی کا وہ بولنے والا غلام آ گیا. کہا جلدی سے دربار سجاؤ, خیریت اسی میں. اتنے میں ترنما بن ندی کو یہ امریاس بیٹھ کے گفتگو کرنے لگا, ادھر دربار سج گیا. جب دربار سجا اب ترنما چلے ہیں. بہت طویل بات کیا ہے پہلے سمجھتے ہیں. ترنما جب چلے ہیں تو جیسے ہی پہلے یزید کا دربار پڑتا تھا, یزید کا تخت پڑتا تھا, یہ ہے علی کا غلام, دربار یزید کا ہے, گفتگو یہ کر رہا ہے. جیسے قریب سے پہنچا یزید کی نظر پڑی, یزید پر نظر پڑی ترنما کی, کہا کون یہ نجس ابن نجس بیٹھا ہوا ہے؟ یہ تاریخی جملہ ان کا.
ایک ناک اس کو چوٹ بھی تھی. امریاس نے کہا چپ رہو خاموش ہو, یہی تو چیز ہے. پھر ترنما نے عجب نہ تاریخ نے لکھی, عجب نے یہی لعنت ہی ہے. اب آگے گئے تو دیکھا اس نے دربار سجا دیا ہے. اور کہا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا خط لے کے آئے ہو, علی کا قاصد. کہا لاؤ خط. اب انہوں نے امامے کو کھولنا شروع کیا ترنما نے. تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ بھی کوئی خط رکھنے کی جگہ ہے. تو ترنما نے کہا جیسا خط ہوتا ہے نا ویسی جگہ رکھا جاتا ہے. چلو آپ پڑھ دیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. جیسا خط ہوتا ہے ویسی جگہ رکھا جاتا ہے. اچھا خط لیا, اس کے بعد کہا کہ ایسا ہے کہ خط لا کے دے دو. تو ایک بار قالین کو دیکھا ترنما نے, اپنی جوتیوں کو دیکھا, کہا ایسا ہے کہ میری جوتیاں جو ہے نا تیرے اس قالین پہ چلنے کو تیار نہیں ہے. کہ ٹھیک میں غلام کو بھیج دے رہا ہوں. کہا آقا کا خط اور غلام کو دے دوں؟ تو چل کے آ. تاریخ میں وہ چل کے آیا. ترنما نے خط نکال کے ایک جگہ وہاں رکھ دیا, یہاں سے اٹھا لے. اب خط لے گیا. اب خط کا جواب لکھنا چاہ رہا ہے. آقا بہت طویل ہے, میں سمیٹتے ہوئے پڑھا ہوں. اب خط کا لکھنا جواب لکھ رہا ہے. امریاس کو بلایا کہ علی کو خط کا جواب دے دو. لکھو. پھر وہی لکھ رہا ہے. اب کیا کہا تھا ترنما سے؟ ترنما کم بولنا. انہوں نے کہا آپ ہمارے حق کی بات خاموش رہوں گا, آپ کے حق کی بات آئزادے بولوں گا. کہا ٹھیک ہے, خط لکھ دو. پہلا ہی خط لکھا کہ علی کو لکھ دو کہ ہمارے پاس اتنی فوج ہے کہ مثل ستاروں کے ہیں. یہ خط لکھ رہا ہے. علی کا غلام وہاں بیٹھا ہوا ہے. لکھ دو علی کو کہ ہمارے پاس اتنی فوج ہے کہ مثل ستاروں کے ہیں. ترنما کھڑے ہوئے کو سنو, میرے مولا کا جواب بعد میں سننا, پہلے غلام کا جواب سن لے. کیا لکھ رہا ہے؟ کہا یہی لکھ رہا نا کہ میرے پاس اتنی فوج ہے مثل ستاروں کے. تو جانتا نہیں ہے میرا مولا جو ہے نا سورج ہے, جب سورج نکلتا ہے ستارے ڈوب جایا کرتے ہیں. یہ تاریخی جملہ ہے جو انہوں نے جواب دیا ہے. ترنما نے غور کریے کس کے دربار میں جواب دے رہے ہیں, کہاں جواب ترنما دے رہے ہیں. کیسے کاٹ دیا جائے, فوراً کیسے کاٹ دیا, کیونکہ جواب تو غلام نے دے دیا نا. کیسے کاٹ دیا جائے, ایسے سکھاڑا گا. آپ اچھا لکھو. کیا لکھو؟ کہ لکھ دو کہ ہمارے پاس اتنی فوج ہے کہ مثل سرسوں کے دانے کے, مثل رائی کے دانے کے. پھر ترنما کھڑے ہوئے کہ کیا لکھ رہا ہے؟ تیرے پاس اتنی فوج ہے کہ مثل رائی کے دانے کے لیے. کیا پہلے غلام کا جواب سن لے. کہ کیا غلام کا جواب ہے؟ کہ تو یہ لکھ رہا نا کہ تیرے پاس اتنی فوج ہے کہ مثل رائی کے دانے کے. تو جانتا نہیں ہے میرے مولا نے ایک شتر مرغ پال رکھا ہے جس کا نام مالک اشتر ہے. تیرے رائی کے دانوں کو چپ جائے گا. میرے مولا نے ایک شتر مرغ پال رکھا ہے جس کا نام مالک اشتر ہے. تیرے رائی کے دانوں کو چپ جائے گا. ایسے بھی کاٹ دیا جائے, یہ بھی کاٹ دیا گیا. اب چونکہ سوال کا جواب لے کے جانا ہے, مولا نے کہا تو سوال کا جواب لے کے آنا. اب یہ خاموش ہو گئے. اس میں امریاس آگے بڑھا, اشارہ کیا جاؤ اب ان کی زبان کو بند کرو. کیا کریں؟ کہا ترنما میرا امیر تجھے کچھ دے گا تو دے گا. کہا ہاں لیں گے. ابھی تک بات سمجھ نہیں آیا کہ حق کی گواہی دینے والا اس کی دولت لینے کے لیے کیوں تیار ہو گیا. چلاؤ تیرے خزانے میں کیا ہے. کہا 10,000 دینار لائے گا. ترنما نے لیا, عربی پاکٹ ہوتا ہے عربی کے, اس میں رکھ لیا. تھوڑی دیر یہ خاموش تھا. ترنما نے کہا تیرا خزانہ ختم ہو گیا. یعنی اور 10,000 دینار لائے گا. اور 10,000 دینار لایا. ترنما نے پھر دیا. پھر کہا میں جانتا ہوں تیرے خزانے کے اوقات بھی جانتا ہوں, کہاں سے یہ بھرا گیا وہ بھی جانتا ہوں. کہا پھر 10,000 لائے گا. اصل 10,000 30,000 دینار ہو گئے. تو اس کے بعد اشارہ کر دیا ترنما نے اپنا چاہیے بول کیا بولنا ہے. ایک بار امریاس نے ایک جملہ کا یہ بتاؤ کیا تمہارے علی, اور کیجئے گا مولا کا غلام ہے, کیا تمہارے علی تمہیں اتنی دولت دیتے؟ پہلے دولت دیا, اس کے بعد سوال کر رہا ہے. علی نے بول تو غلام کو بھیجا ہے. علی کو نہیں پتا ہے کہ دربار میں جا رہا ہے. سوال کیا تھا یہ بتاؤ.
کیا تیرے علی تجھے اتنا دینار دیتے؟ تیری اماں نے کہا کبھی نہ دیتے اور دنیا کا محظوظ ہو جائے گا. کیا سوال کیا 30,000 دینار کے بعد؟ یہ بتا تیری اماں کیا تیرے علی تجھے اتنی دولت دے سکتے ہیں؟ تیری اماں نے کہا کبھی نہیں دیں گے. کہا تب تو اس امیر کو سلام کر لے کہ یہ تیرا امیر ہوگا، میرا امیر علی ہے. کبھی تیرے نبی تو کہہ رہا ہے تیرا علی تجھے نہیں دے سکتا ہے، اس نے تو دیا ہے. تیرے اماں نے مسکراتے ہوئے کہا بے شک میرا مولا اتنے دینار ہمیں کبھی نہ دے گا، اس لیے میرا مولا کسی کے ایمان خریدنے کے لیے بیت المال کا استعمال نہیں کرتا. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد، اور صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. کسی کے ایمان خریدنے کے لیے بیت المال کا استعمال نہیں کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اندھیرے میں ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم مصیبتوں میں ہیں، لوگ کہتے ہیں راستہ نظر نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں دین سمجھ میں نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں اسلام سمجھ میں نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں بہت سی شریعتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. قسم خدا کی شاعر نے یہ تمام چیزوں کا 4 مصرے میں جواب دیا ہے کہ تم اپنے آپ ہی اپنا وقار کھو بیٹھے. کہا تھا کس نے کہ احساس کمتری لے لو، قسم خدا کی اندھیرے کبھی نہ گھیریں گے، علی کے گھر کے چراغوں سے روشنی لے لو. کبھی میرا مولا نہیں دیتا بیت المال کو ایمان خریدنے کے لیے، میرا مولا استعمال نہیں کرتا. کہ اتنی جو دولت دی ہے شکریہ تو ادا کر دیں. کہ اس کا شکریہ، ہاں شکریہ ادا کروں گا. تیری ماں نے ہاتھوں اٹھایا، اے میرے مالک، اے میرے رحمان، اے میرے ستار، اے میرے ایوب، اے میرے قہار، اے میرے رحیم، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، اے کائنات کو خلق کرنے والے، تیرا لاکھ لاکھ شکریہ، تیرا لاکھ لاکھ شکریہ. کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ جس کی دربار میں 30,000 دینار ملا ہے وہ کہتا ہے اس کا شکریہ ادا کرو. تیری ماں کو معلوم ہے کس کا شکریہ ادا کرنا ہے. اے میرے مالک، اے میرے مہربان، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم، تیرا لاکھ لاکھ شکریہ. جملہ غور کیجیے گا، تیرا لاکھ لاکھ شکریہ ہے کہ ہم غریبوں، ہم مومنین کی لوٹی ہوئی دولت علی کے فضائل سنانے کے صدقے میں پھر واپس آئی ہے. صلوات پڑھتے محمد محمد. کون علی؟ رزق بانٹنے والا علی، رزق بانٹنے والا علی، اشاروں میں رزق بانٹتا ہے. پوچھ لیا کیا کر رہے مولا؟ رزق بانٹ رہا. اچھا، انہیں معلوم ہے کہ علی کا یہ تھا کہ وہ رزق بانٹتے ہیں اور اشاروں سے ڈبی میں کیا چھپا کے لائے تھے؟ چینی کو بند کر کے لائے تھے. ایسا کو دے دیا؟ کہا دے دیا. کہا تمہارے ہاتھوں میں جو ہے نا اسے بھی دے چکا ہوں، اسے تو بند کر کے لایا. بہت سی شریعتیں واضح ہیں. اب بے شک آج اسلام جو باقی ہے ابو طالب اور خون ابو طالب کی بدولت. بے شک اب پوری کائنات میں آج جو اسلام ہے، جو سرخر ہو رہا ہے، جو کامیاب ہے، کل بھی ابو طالب کا لال تھا، آج بھی ابو طالب کا لال تھا. یہ سورج جو چمک رہا ہے کس کے صدقے میں؟ یہ چاند جو چمک رہا ہے کس کے صدقے میں؟ اس لیے کہ ایک ابو طالب کا پودا آج بھی پردے غائب میں ہے. اور یہی ابو طالب کا پوتا کہیں بھی جب مجلس حسین آتی ہے تو شرکت کر رہا. ابھی آپ نے مسائل جناب سکینہ سنا. چند دن پہلے بیوی کی شہادت ہو گئی، مسلسل بیوی کی شہادت کی وجہ سے ہو گئی، جس کی بیوی کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ بیوی کی عمر کم ہے، مصیبتیں زیادہ. آپ کی آوازیں بلند ہوں گے بے شک.
میں نے کسی مجلس میں یہ جملہ کہا تھا کہ تاریخ میں 3 بیویاں ہیں جو وقت پہلے پوری ہوئی، اس میں ایک جناب سکینہ ہے جس کے شبر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا. اتنی ذرا یہ بچی کیسا دار نماز استن شب میں امام حسین نے جناب سکینہ کو مانگا. پروردگار نے جب امام حسین نے بیٹی کے لیے دعا کی تو پروردگار نے جملہ کہا ہوتا ہے کیا ہم تجھے سکینہ عطا کر دیں گے تو ہم سے محبت کم ہو جائے گی. امام حسین نے کہا نہیں پروردگار، تیری محبت الگ ہے، سکینہ کی محبت الگ ہے. دیکھنا ایک وقت آئے گا کہ سکینہ روتی رہے گی، ہم تیرے بارگاہ میں آ جائیں گے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. میری ماں بہنیں بھی مجھ سے سن رہی تھی. سکینہ کہیں مجلس ہوتی ہے وہ بی بی خود آتی ہے، وہ بھی اماں کے ساتھ آتی ہے، آ کے بیٹھ جاتی ہے. جب ہم ماں بہنیں روتی ہیں ہم روتے ہیں تو بی بی تڑپ کے کہتی ہے کس طرح سے یہ میرے بابا کو رو رہے ہیں، کاش یہ کربلا کے میدان پہ ہوتے. ازادار یہی جناب سکینہ ہے کہ بعد قتل امام حسین علیہ السلام جب صبح قافلہ روانہ ہو رہا تھا، جناب سکینہ اپنے بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی. تاریخ میں 3 قسم کے کوڑے بتائے گئے ہیں ازاداروں. ایک کوڑا ہوتا ہے جس میں صرف چمڑے سے بنایا جاتا ہے، ایک کوڑا ہوتا ہے جس میں شیشے کی گولیاں ڈالی جاتی ہیں، ایک کوڑا اس وقت بنتا تھا جس میں پلیٹ اور کانٹیاں ڈالی جاتی تھی، لوہے کی میخیں ڈالی جاتی تھی. تاریخ میں ہے کہ جناب سکینہ بابا کے جسم سے لپٹی ہوئی تو بار بار جناب زینب کرے سکینہ چلو ورنہ ظلم ہوگا، یہ سکینہ چلو قافلہ تیار ہے. شہزادی چھوٹی شہزادی کہہ رہی ہے پھپھی اماں آپ جائیے ہم یہی رہیں گے. جناب زینب نے کہا سکینہ کیا رہ کے کرو گی کیا؟ کہا پھپھی اماں جیسے ابو ذر غفاری کی بیٹی اپنے لاش پہ بابا کے لاش پہ بیٹھ کر چوراہے پہ جا کے بیٹھ گئی تھی، جو قافلہ گزرتا تھا اسے کہتی تھی میں بھی جا کے چوراہے پہ بیٹھ جاؤں گی. جب بھی قافلہ کوئی گزرے گا نا کہیں گے یا رسول کے نواسے کا جنازہ پڑا ہوا، چلو اسے دفن کرو. ادھر شبر بار بار کہتا ہے کہ سکینہ چلو، لیکن بی بی عزادارو جناب زینب کا مخاطب مقتل میں جملہ ہے کہ ایک بار شبر نے وہی تازگانہ استعمال کیا. جناب سکینہ پلٹ گئی بابا کہتے ہوئے، فرات کی طرف آواز دی چچا آ کر تو دیکھو تمہارے بعد سکینہ پہ کتنے ظلم ہوئے. جزاکم ربکم خیر الجزا. کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. یہ وہ بی بی ہے نا کہ جب شام غریبوں میں مولائے کائنات آئے تھے، آگے مولائے کائنات نے کہا تھا زینب میری سکینہ کہاں ہے؟ اذانوں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے. جب قریب آئے نا سکینہ تیرا دادا آ گیا ہے، سکینہ کچھ نہ بولی. اے میرے لال تیرا دادا آ گیا ہے، سکینہ کچھ نہ بولی. اس کے بعد کلیجے سے سکینہ کو لگایا. ایک بار سکینہ کا جملہ ہے جاؤ امیر بیٹی کا امیر بابا، غریب باپ کی غریب بیٹی ہو، غریب باپ کی غریب بیٹی. کبھی تماچے کھاتی ہے تو چچا کو بلاتی. عزاداروں وہ بھی وقت آیا کہ اونٹ کی پشت سے جناب سکینہ گر گئی. گرنا تھا کہ سید سجاد تلاش کر کے لے آئے. اب شبر کہتا ہے کہ اونٹ کے خالی ننگی اونٹ پہ باندھا جائے گا. سکینہ لپٹ کے جب اللہ کسی بھائی کو اتنا مجبور نہ کرے. سکینہ لپٹی ہوئی ہے بھیا بھیا بچا لو، ہمیں یہ خالی ناکے میں ڈالنا باندھا جاتا ہے. لیکن عزاداروں کسی طرح سے شبر جناب سید یزید جو ہے یہ جناب سکینہ ہے نا سید سجاد کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے. ایک بار شبر نے سید سجاد کو تازیانے مارنا شروع کیے. مارنا تھا سکینہ نے وہاں کو چھوڑ دیا. اے شبر میں بھیا کو نماز. بس عزاداروں 2-4 جملے. یہ جناب سکینہ قید ہو گئی. روزانہ جناب سکینہ روتی ہیں شام میں، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا، ہائے میرے چچا، ہائے میرے بھیا.
यहाँ करती हैं। छोटे छोटे बच्चे, आपको परवरदिगार वो भी दिखाए, वहां से बाजार लगता है, छोटे छोटे बच्चे वहां से गुजरते हैं। अब बच्चे एक बार खेलते हुए कैद पर आ गए, इसलिए कहा, आने के बाद क्या देखा कि आगे पूछा जिंदान से, ये कौन रो रहा है, ये बच्ची कौन है, ये बच्चा कौन है, ऐसे क्यों रोता है। एक बार बच्चों ने कहा, जिंदान ने कहा, एक यतीम बच्ची है जो अपने बाबा को रोती है। बच्चों ने कहा, बुलाओ, उसे करीब बुलाया गया। आगे बात देखा, देखने के बाद कहा, तुम कौन हो। जनाबे सकीना ने कहानी सुनी कि मेरा एक बाबा था, उसे करबला के मैदान में भूखा प्यासा ज़िब किया गया। मेरा एक 6 महीने का भैया था जिसे ज़िब किया गया। मेरा कलिया जवान भाई था जिसके कलेजे में मर्जी करी। मेरा चचा था जिसके बाजू काट लिए गए। जैसे जनाबे सकीना ने मसाया बन गया है ना, ये बच्चे बेहोश हो गए। जनाबे सकीना खाने में चली गई। ये बच्चों के बाबा तलाश करते हुए आए, देखा बच्चे लश्का के पड़े हैं। बाप ने कलेजे से बेटे को लगाया, माँ ने कलेजे से लगाया। मेरे लाल, ये क्या मामला है। कहा, बाबा मैंने आज पहली बार यतीम देखा है। क्या यतीम कैसे होते हैं, क्या नुकसानों में तमाचों के निशान, कान जख्मी। एक बार बच्चे गए, आने के बाद बच्चों को माँ बाप ने समझाया, कोई बात नहीं, चलो सुबह हम चलेंगे, उसके लिए सामान लेके चलेंगे। बच्चों ने बाजार से छोटे छोटे खिलौने खरीदे। भैया आप बात चाहिएगा ना, वो 2 तबरुकात मिलते हैं वहाँ पर। एक छोटी चादर चढ़ाई जाती है, 2 बुंदे चढ़ाए जाते हैं, छोटे छोटे खिलौने जनाबे सकीना के रोजे पे चढ़ाए जाते हैं। ये बच्चे गए बाजार से खिलौने खरीदे, खाने पीने का सामान खरीदे। जब सुबह लेके आए ना, देखा कैदी बैठा हुआ है जिसके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़िया। जज़ाकुमुल्लाह खैर, की आवाज बुलंद हो गई है। परवरदिगार ने आवाजों पर रहमत नाज़िल करी। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया। कहा बच्चे आए, कहा वो बच्ची कहाँ गई, वो यतीम कहाँ गई। कहा बताओ क्या बात है। कहा हम आज कहानी सुनने आए हैं। एक बार कहा, हम तुम्हें कहानी सुना देते हैं। बच्चों ने जिद करना शुरू किया, नहीं नहीं आओ, अरे हम कहानी सुना दे। अरे उसी बच्चे को देखो ना, हम खाने का सामान लेके आए, उसके लिए खिलौने लेके आए। एक बार सैयदे सज्जाद ने रोना शुरू किया, ए बच्चों सामान वापस ले जाओ। अब वो बच्ची नहीं रही, अरे जिसके लिए तू लेके आई, कल उसने अपने बाबा को ख्वाब में देखा था। अरे हमने इन बड़े हाथों से इसी कैद खाने में उसे दफन कर दिया। वो बराबर के लिए आजादार हो। आखिरी जुमला जानते हैं, जब ये रिहा हो के ना, रिहा के कैदी जाने लगे ना, सैयद सज्जाद बहन की कब्र पे आए। आने के बाद कब्र शिकावता हुई, आने के बाद सैयद सज्जाद से नहीं, जब कब्र में उतार है तो जनाब सैयद सज्जाद ना कब्र में आखिरी वक्त उतार रहे थे। जब लेटा दिया सैयद सज्जाद के सामने, जनाब सकीना ने आंखें खोल दी। कहा सकीना आंखें क्या खोल दी। कहा ये भैया मुझे मालूम है, आप आजाद होके मदीने चले जाओगे। सकीना कैद खाने में रही। भैया जाते जाते इतना बता के जाओ, इस कैद खाने में शिवर तो नहीं आएगा। सकीना को अरे शिवर के तमाचों से बड़ी अदियत होती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि बड़ी भी बिया भी सुन के हुस्न कैसे मैं दूं सकीना को, हुस्न कैसे मैं दूं सकीना को, हुस्न कैसे मैं दूं सकीना को, हुस्न कैसे मैं दूं
کیسے میں دوں سکینہ کو، غسل کیسے میں دوں سکینہ کو، رخسار کیوں ہے بھی لگتا ہے فخر سینے میں میرے مرنا، جیتے جی بن گئی بیٹی تیری لاشا بابا، آپ کے بعد ستم میں نے سہے کیا کیا، کبھی بندے چھن میرے تو کبھی کرتا جلا، کیسے دکھاؤں تمہیں داغ جگر ہے بابا، آپ کے بعد زمانے نے رلایا بابا، جیتے جی بن گئی بیٹی تیری لاشا بابا، دل دھڑکتا ہے فقط سینے میں میرے ورنہ، جیتے جی بن گئی بیٹی تیری لاشا بابا، اٹھ کی پوشت سے جلاد نے باندھا ایسے، خون جاری ہوا ہے بابا میرے پہلو سے، تیرا سن سے میرے دو ہاتھ پسے پشت بندھے، چلتے ناکے سے ستم میں نے گرایا بابا، جیتے جی بن گئی بیٹی تیری لاشا، بات حسینہ بابا بابا کہتی ہے، قید ستم میں بالی سکینہ، قید ستم میں بالی سکینہ، دم ہے لبوں پر زور آتش سے ہوش آتا ہے، جس دم غش سے رخ کر کے وہ کرب و بلا کا، رخ کر کے وہ کرب و بلا کا، بابا بابا کہتی ہے، قید ستم میں بالی سکینہ، قید ستم میں بالی سکینہ، بابا بابا کہتی ہے، قید ستم میں بالی سکینہ، بھول کے اپنے سارے غم کو روتی ہے سلطان امم کو، کرتی ہے بابا پہ گریا، کرتی ہے